نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی ہے یہ حقیقت ہے، اور اگر کسی نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ کوئی شخص ہے اس سے برائی بھی ہو رہی ہے اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اسے اس برائی سے روک دے گی۔ اور یعنی یہ نماز کا نتیجہ ہے کہ نماز اگر چل رہی ہے تو برائی ختم ہوگی، اور اگر برائی ختم نہیں ہو رہی تو مطلب نماز صحیح نہیں چل رہی۔ تو اگر نماز کے باوجود بھی بے حیائی اور برائی چل رہی ہے تو مطلب یہ کہ نماز صحیح نہیں پڑھی جا رہی، نماز کے اوپر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں کچھ چیزوں کے ساتھ اکبر کا لفظ آیا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اور اس میں اہل کتاب سے بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے بات اس طریقے سے کریں جو بہترین ہو، اور وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور انہیں اس طرح مخاطب کریں کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں اس پر جو کہ ہماری طرف اتارا گیا، اور ہم ایمان لے کے آئے ہیں اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، تسلیم کرنے والے۔ یہاں پہ یہ جو آیت جو ہمیں سبق دے رہی ہے، یہ سبق جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور تبلیغ کے لحاظ سے یہ بہت اچھا سبق ہے۔ جو کمپیریٹیو ریلیجن کا جو طریقہ کار ہے کہ تقابل ادیان کا جو طریقہ کار ہے کہ دوسرے کی بات کو بالکل جڑ سے ختم کر دینا، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ جیسے مثلا یہ ایک الزامی طور پہ تو جواب دیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے کہ بھئی تمہاری تحقیق کے معیار کے مطابق تمہاری باتیں بالکل بھی حقیقت کے موافق نہیں ہیں، لیکن جو درست طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تمہاری طرف اتارا گیا ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو ہمارے پر اتارا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارا خدا ایک ہے، تم بھی ایک خدا کے قائل ہو، ہم بھی ایک خدا کے قائل ہیں۔ تو جو متفقہ مسلمات ہیں ان سے بات کو شروع کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ارشاد وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب اسی طرح آپ پر بھی کتاب اتاری ہے۔ تو فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی جو بت پرست ہیں ان میں سے بھی لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں کا صرف کافر ہی انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو بھی اہل کتاب میں سے ایمان لے کے آئے وہ اعلانیہ طور پہ بتائے۔ اعلانیہ طور پہ اسے بتانا اس وقت ضروری ہے جب کہ وہ دنیا کے اندر اسلامی احکامات کے مطابق وہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیاوی۔ البتہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے، اپنی کمیونٹی سے ڈرتا ہے، اپنے لوگوں سے ڈرتا ہے، لیکن وہ ایمان لاتا ہے تو اپنے دل کے اندر ایمان لے کے آ رہا ہے، تو دل کے اندر ایمان لانے سے مومن وہ بن جاتا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے اس کا اظہار ضروری ہے، ایمان کے لیے اظہار ضروری نہیں ہے۔ ایمان دل کے اس کا نام ہے۔ تو واللہ عالم کتنے لوگ ہیں جو دل سے جو ہے اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے اثر میں بیچارے بعض دفعہ جو ہے وہ اظہار نہیں کر پاتے، لیکن اس کے باوجود دل سے رکھتے ہیں، اور دل سے رکھنا ہی اثر ہے۔ وہ جس کے لیے ایمان لاتے ہیں وہ دل کے حال کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے۔ تو اگر دل سے آپ ایمان لائے ہوئے ہیں، دل سے اللہ کو مانتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی کریم کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تو اللہ کے ہاں قبول ہے انشاءاللہ۔ اور جس حد تک عمل کر سکیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
معجزہ بتایا گیا ہے کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ یہ قرآن آنے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. قرآن آنے سے پہلے آپ پہ، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے. قرآن اتارا 40 سال تک ایک بندے نے کچھ نہیں پڑھا، اور 40 سال میں وہ ایسی بات کرتا ہے، ایسے وہ کلام کہتا ہے کہ اس کا مثل لانے سے بڑے بڑے شعراء ادبا سارے جو ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں. تو یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، آپ سیدھے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، آپ نے کچھ لکھا نہیں اس سے پہلے. تو پڑھنا اور لکھنا ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. تو نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن دیا اور کتاب دی، اور ایسی کتاب اتاری، ایسا علم دیا کہ سارا اولین آخرین کا علم آ گیا، اور اولین آخرین کی ساری باتیں بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہوتے تو یہ شک کرنے والے شک کرتے کہ یہ پہلے کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نے بتا دیا ہے. پہلوں کی جو ہے وہ یہود کی کتابیں بھی پڑھ لی ہوں گی، عیسائیوں کی کتابیں پڑھ لی ہوں گی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کہانیاں بتا دیں. لیکن وہ جس بندے نے کبھی کسی دوسری کمیونٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہی نہیں ہوا، اور دوسرے ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کوئی ملنا ملانا ہی نہیں ہوا، صرف 2 موقع ہیں جن پہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہے، وہ سفر کے اندر دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی اس سے ملنا ملانا ثابت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں مکہ کے اندر بڑی تعداد میں اہل کتاب رہتے رہے ہوں، لیکن مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں چند گنے چنے لوگ تھے، 2 یا 3 لوگ تھے جو کہ اہل کتاب کے جاننے والے تھے، اہل کتاب کے عالم تھے. ان میں سے ایک حضرت خدیجہ کے کزن تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے پڑھتے لکھتے ہوتے تو لوگوں کو شک ہو جاتا، لیکن یہ آپ کا نہ پڑھنا لکھنا پہلے سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حرم کی بات کی گئی ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کہ حرم کی بات یہ ہم کل کر چکے ہیں. اس کے بعد سورہ روم ہے، اور سورہ روم بھی قرآن کریم کی جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. مکہ میں ابتدائی دور کی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ جو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے روم کے بادشاہ کو نہ صرف شکست دی بلکہ تہس نہس کر دیا. رومی سلطنت کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں اس نے، اور رومیوں کو پسپائی پہ مجبور کر دیا. وہ یہاں سے مصر اور جو ہے یورپ کی طرف پیچھے چلے گئے، اور تھوڑی بہت یہاں پہ زمینیں ان کے پاس رہ گئیں. تو کفار نے کہا کہ دیکھو یہ اہل کتاب ہیں، عیسائی جو ہیں کیا ہیں؟ اہل کتاب ہیں، اور جو ایرانی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ان پڑھ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی دین کے کوئی کتاب والے نہیں ہیں. تو جس طرح انہوں نے مکہ ان کو شکست دے دی، اہل کتاب کو شکست دی، اسی طرح ہم بھی تم بھی کتاب والے ہو، تمہیں بھی شکست دیں گے. تو سورہ روم نازل ہوئی، اس میں پیشن گوئی کی گئی کہ 9 سال کے اندر یہ رومی دوبارہ ایران والوں پہ غالب آئیں گے. تو یہ پیشن گوئی خود قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جس وقت روم مغلوب ہوا تھا اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ 9 سال کے اندر دوبارہ جیت سکتے ہیں. اور اس کے اوپر باقاعدہ کافروں نے جو ہے شرط لگائی کہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 سال سے پہلے اس کو روم کو غالب کر دیا، اور ادھر روم کو فتح ہوئی اور ادھر مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی، اور مسلمانوں کو دوہری خوشی مل گئی. الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، 9 سال کے اندر للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اور وہ دن ہوگا جس دن مومن خوش ہوں گے، جس دن مومن، اور وہ ان کو فتح کب ملی؟ جب بدر والے دن مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو دوہری خوشی مسلمانوں کو عطا ہوئی. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے اس دن مومن خوش ہوں گے. ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن خلف کے ساتھ
شرط لگائی تھی اور 100 اونٹوں کی شرط ہوئی تھی. اور جب یہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بات پوری کی، غزوہ بدر کے دن جو ہے وہ شرط پوری ہوئی اور ابی ابن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر کو شرط کے مطابق ادا کیے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہیں آپ صدقہ کر دو، شرط کے اونٹ ہیں ان کو صدقہ کر دو. تو یہ اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین، اس سے پہلے یہ آیت ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، شام کے وقت اور سورج ڈھلنے کے وقت اور جس وقت کہ تم ظہر کرتے ہو. اس میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا. ہین تمسون، جب تم رات کرتے ہو شام کرتے ہو، اس میں تمسون مسا کے اندر مغرب اور عشاء آ گئی، اور تصبحون میں فجر کی نماز آ گئی، اور عشیًا میں عصر کی نماز آ گئی، وحین تظہرون اس کے اندر ظہر کی نماز آ گئی. تو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی شان ہے کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور اس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں انسان بنا دیا. کہاں مٹی سے اور بے جان چیز ہے اور وہاں سے اللہ نے جاندار بنا دیا. اور اس نے تمہارے لیے سسرالی رشتہ بنایا، بیگم بنائی، اور تمہارے لیے ایک الگ خاندان کے ساتھ تمہاری محبت اور الفت پیدا کر دی. تو یہ بھی اس میں نشانیاں ہیں. اور اسی طرح زبانوں کا، رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور رات کو سونا، دن میں روزی تلاش کرنا کا موقع ملنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور اسی طرح خوشی اور امید، خوف اور امید کی حالت میں بارش اترنا، ایک طرف ڈر بھی ہے بندے کو کہ نقصان نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے، اور امید بھی ہے کہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں گے، اور ساری اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں تام کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. تو اس میں یہ نشانیاں ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرے کا رخ دین کی طرف قائم کرو جو یکسو ہو کر دین کی طرف کرنا. اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو تبدیل نہیں ہے. اور ذالک الدین القیم، یہ پکا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ کیا تمہارا غلام، تمہارا نوکر اور تم برابر ہو سکتے ہو کہ جو تمہاری چیز ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا نوکر ہے وہ بھی اس کا اتنا مالک ہو جتنے تم مالک ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. کوئی اس کی مرضی کا، اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، لیکن ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. تو اس سے کون راہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ دین حنیف کی طرف چہرے کو پھیریں. جو دین حنیف ہے حضرت ابراہیم کا دین ہے. اور یہاں پہ جو لفظ ہے اقم وجہک، اپنے چہرے کا رخ کریں. تو اب للدین حنیفا، اب یہاں پہ لفظ تو دین کا ہے لیکن چہرے کو پھیرنے سے بات قبلے کی آ جاتی. اور یہاں پہ بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات، یہ ممکنہ طور پہ یہ معنی ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ قبلہ وہ چاہتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا قبلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرف ہو، وہاں پہ سارا کچھ ہو. تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ کسی کے تابع تھوڑی ہیں. اللہ مالک ہیں. اب ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے نواز دیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں نوازا تو اب وہ ہمیشہ اپنی ہی بات وہ کریں گے. وہ تو مالک ہے، دیتا ہے جس کو چاہے نواز دے، لیکن فیصلہ جو ہے اس کا چلتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ
اللہ نے کسی کو مرد پیدا کیا ہے تو وہ عورت نہیں بن سکتا، جو عورت پیدا کیا ہے اسے مرد نہیں بننا چاہیے، یعنی ایک کو دوسرے کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کی بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو آج کے دور میں سرجریاں ورجریاں آ گئی ہیں کہ مرد عورت بن رہے ہیں، عورت مرد بن رہے ہیں، تو اس طرح کا کام غلط حرکت ہے، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ عمل درست نہیں ہے، جو کر رہا ہے کرنے والا کرے گا تو وہ درست عمل نہیں کرے گا۔ اس میں اسی کے ساتھ یہ بات بھی داخل ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس کو کعبہ بنایا ہے، جس کو قبلہ بنایا ہے، جس جگہ سارے نبیوں نے آ کے عبادت کی ہے، جہاں کا سب نے طواف کیا ہے، جہاں پہ سب نے قربانیاں کی ہیں، جہاں پہ سب نے جو ہے وہ نذرانے چڑھائے ہیں، سب نے جہاں پہ عبادتیں کی ہیں، وہ جگہ وہی رہے گی اور کسی کی خواہش سے، کسی کی چاہت سے وہ بدلی نہیں ہوگی۔ ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے، سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، واتقوا، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو گروہ گروہ ہو گئے اور جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ اب ہم اگر ان کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ دین کو ٹکڑے کب کیا اور گروہ گروہ کب ہوئے اور دین کب ان کا تبدیل ہوا، وہ اس وقت ہوا جب انہوں نے کعبہ کو اپنی دوسرا کعبہ مانا، دوسرا ہیکل مانا۔ اس کے بعد ان کی بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے اور ایک ہمیشہ ایک گروہ دوسری طرف رہا، ایک گروہ دوسری طرف رہا اور ساری ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے، جس کو یہودیہ اور اسرائیل کی جو ہے ان کی کتاب میں پوری کہانی مذکور ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس میں جو بخت نصر کے بعد کا واقعہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو وہ اس کے مطابق اس آیت میں وہ تشریح اس کے اوپر منطبق ہو رہی ہے کہ بخت نصر کے بعد ان کی کتاب میں کہا گیا تھا، اس بات کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ تم لوگ قبلہ کو تبدیل کر لو گے تو بخت نصر کا تمہارے اوپر حملہ ہوگا، ایک ایسے لوگ آئیں گے حملہ کریں گے اور اس کے بعد ایران کا بادشاہ دوبارہ تمہیں آزاد کروائے گا، خورس بادشاہ، اور وہ تمہیں جو ہے دوبارہ تمہارا ہیکل تعمیر کر کے دے گا۔ اب اس نے ہیکل تعمیر کیا، اس نے کتاب میں تھا ہیکل تعمیر ہوا، اور یہ خورس بادشاہ جو ہے وہ 520 قبل مسیح میں، وہ بادشاہ کب ہے؟ 520 قبل مسیح میں، اور اس کے بعد کا بادشاہ کچھ تعمیراتی کام جو رہ گیا تھا اس کے بعد کے بادشاہ نے کیا تو تقریباً 550 قبل مسیح میں خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اور اس میں سارے لوگ متفق ہو کے عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر ان کے جو 420 کے قریب جو ہے 420 قبل مسیح میں یہ ان کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، جسے جو ہے عرب، جس کے بارے میں عرب جو ہے اسے خنسا کہتے تھے، اور وہ ایک بادشاہ کا دربان تھا، اور لوگوں نے یہ بیت المقدس کو چھوڑ دیا تھا اور خانہ کعبہ میں آ کے سارے آباد ہو گئے تھے اور خانہ کعبہ کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ جو اس بادشاہ کی خدمت میں تھا، کیونکہ جو عام طور پہ بادشاہوں کا رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مخنث ہوتے تھے ان کو گھر کی خدمت میں رکھتے تھے، وہ جو ہے وہ ملکاؤں کے پاس وغیرہ جاتے تھے، تو ملکاؤں کی خدمت وغیرہ کے لیے خنساؤں کو رکھنا یہ ایرانیوں کا وہ رہا ہے۔ تو ایرانیوں کا یہ بادشاہ کا وہ تھا، حاجب تھا، پانی پلانے ولانے والا ساقی تھا اس کا۔ تو اس نے دوبارہ اس نے کہانی لکھی ہے کتاب کے اندر کہ میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ بیت المقدس ویسے ہی ویران ہے، شہر ٹوٹا پڑا ہے اور جو ہے تعمیر نہیں ہے اس کے، تو میں نے جو ہے وہ کوشش کی، لوگوں کو جمع کیا اور تعمیر کرنے لگا، تو عرب آ کے مجھے روک رہے ہیں، عرب مجھے تعمیر نہیں کرنے دے رہے۔ تو اب ان کی کتاب میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس ساری اسٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہیکل تعمیر کیا ہے خورس بادشاہ نے وعدے کے مطابق وہ تعمیر ہو چکا ہے، اور یہ جو بنانا چاہ رہا ہے، جو 420 قبل مسیح میں جو دوسرا ہیکل بنانا چاہ رہا ہے، جس کے بنانے سے عرب روک رہے ہیں، یہ دوسرا ہیکل ہے اور یہ غلط ہیکل ہے، اور لیکن یہ اس کو جو ہے عرب جو روک رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ عرب کیوں روک رہے ہیں؟ وہ اگر ہیکل اگر عربوں والا کعبہ مراد نہیں ہے، کعبہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دوسرا کعبہ جو تھا وہ بیت المقدس سے بھی آگے شمال میں تھا، وہ جو دوسری جس کی بات تھی وہ بیت المقدس سے بھی شمال میں تھا۔ تو اگر وہ بیت المقدس سے بھی شمال میں تھا تو عربوں کو پھر اس میں لڑنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟
اگر جو ان کی اس کتاب میں، ان کی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عرب، اس نے کہا کہ میں نے جا کے جو ہے تیاری کی، بادشاہ سے اجازت لی، بادشاہ کو کہا بھی یہ، کیونکہ بادشاہ کا دربان تھا تو بادشاہ کو اس نے تیار کیا، بھائی میں نے جو ہے تمہارے، اس نے ان کو بنا دیا، ہمارے والوں کو نہیں بنا کے دیا، ہمیں بنانے دو. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو لے جا، تو بھی بنا لے. تو بادشاہ نے بنانے کے لیے اسے پیسے ویسے دیے. لیکن اب عرب آ کے جو روک رہے ہیں، عرب آ کے جو مانے ہو رہے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے اس سے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ خورس بادشاہ نے جو بنایا تھا ہیکل، وہ ہیکل اور تھا، اور وہ ہیکل وہ تھا جو عربوں والے علاقے میں تھا. اور اسی وجہ سے عرب آ کے اسے روک رہے تھے، کیونکہ عرب کہہ رہے تھے کہ تم یہ بناؤ گے، پھر وہی پہلے جیسے عذاب آیا دوبارہ وہی عذاب آئے گا، پھر وہی حال ہوگا ہمارا. سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ ہو گئے اور اپنے اس پہ موجود پہ خوش ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب مصیبت پہنچی انہوں نے کہا، توبہ کر لی کہ یا اللہ اب ہم ایک ہی ہیکل پہ رہیں گے، ہم دوبارہ پھڈا ڈرامہ نہیں کریں گے. لیکن ثم اذا ذاقهم منه رحمہ، جب اللہ نے رحمت دے دی، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رہنے لگ گئے، اللہ نے جو ہے وہ برکت دے دی، تو اب کیا ہو گیا؟ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، پھر ایک فریق نے کیا کر دیا؟ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ گئے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا. فتمتعوا، تو مزے لے لیں. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل دی ہے جو ان سے بات کرتی ہے جو وہ شریک کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بارے میں؟ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب اللہ تعالیٰ رحمت پہنچاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب مصیبت پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، جب جو اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو اس میں کہتے ہیں بنی اسرائیل کا خدا، اسرائیل کا خدا اور اسرائیل کے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے یہ، ابھی جو ہے ہم جو ہے کٹی ہو گئے. سمجھ میں آتی ہیں؟ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے مقابلے کے اندر انہوں نے کہانیاں گھڑی ہیں کہ اللہ کا مقابلہ یعقوب نے بھی کیا تھا، اور ہم بھی یعقوب کی طرح جو ہے اللہ سے کشتی لڑیں گے. اس اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد آیا ہے وہ سارا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور اللہ کی بارش کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بارش کے ذریعے سے جو ہے مردہ زمین کو آباد کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان سے وحی اتارتے ہیں تو وہ ویرانہ جو صحرا تھا، جو جہاں کے لوگ جاہل تھے، جہاں کے لوگوں کے کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ نے ان کو ایسا آباد کیا، ایسا ان کو وہ کر دیا کہ وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ خود زندہ ہوئے، ساری دنیا کو زندہ کرنے والے بن گئے. تو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں پکار جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھی چل رہے ہوں. تو یہاں پہ جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے وہ یہاں پہ اس آیت کا موضوع نہیں ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. سنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. البتہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مردے اپنی قبروں کے اندر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو سلام بتایا گیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا، کہ اہل قبور تم پہ سلامتی ہو. تو خطاب کا صیغہ ہے. تو اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ زندگی شہید سے افضل زندگی ہے. ایک زندگی وہ ہے جو زندگی شہید کی ہے، کہ شہید کی زندگی کیا ہے کہ اسے بھی زندہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی جو بیوہ ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اس کے جو میراث ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں. لیکن ایک حیات جو ہے وہ نبی کی حیات ہے کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی زندگی حیات شہید کی زندگی سے زیادہ افضل ہے، زیادہ طاقتور زندگی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ آتے ہیں تو اور سلام پیش کرتے ہیں تو میں ان کا سلام سنتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو انبیاء کرام کی زندگی ہے، وہ عام لوگوں کی زندگی سے، شہید کی زندگی سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ شہید کی بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نبی کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی زندہ ہے.
اپنی قبر میں زندہ ہے، ایک خاص طرح کی زندگی ہے، اور دنیا کے لحاظ سے وہ لمیت کا لفظ اس کے استعمال ہوا ہے، انک لمیت وانہم لمیتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو نبی کے لیے وفات ہوتی ہے، نبی کی وفات ہے، نبی کی جو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود جو نبی کی جو حیات ہے وہ ایک خاص قسم کی حیات ہے، اور وہ حیات شہید کی حیات سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی بیوہ نہیں ہوتی، بیوہ ہی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، انا معاشر الانبیاء لا نورث. نبی جو ہے نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی زندہ ہے، نبی کی زندگی افضل ہے اور بہتر زندگی ہے. اور اسی وجہ سے البتہ اب یہاں پہ سوال جو ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کا وارث بنا. سلیمان جب داؤد کا وارث بن گیا تو مطلب یہ کہ نبی کی وارث بنا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو وارث ہونے کا ارشاد فرمایا وہ اسی طرح ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب جا کے علماء جا کے وہ جو نبی کی جہاں پہ نبیوں کی زمین، اللہ نے نبیوں کو زمینیں دی، ان ساری جگہوں پہ جا کے علماء قبضہ کریں گے بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یہ میراث ہے. اس کی وضاحت فرما دی، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. نبی جو وارث بناتے ہیں وہ دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحد وافر، تو جو جتنا لے لے وہ اتنی زیادہ نبی کی میراث لے لے گا. تو حضرت سلیمان جو نبی کے داؤد کی جو وارث بنے تو وہ داؤد کے علم کے وارث بنے. داؤد کی جو اللہ نے جو صلاحیتیں داؤد کو دی تھی، جو صفات داؤد کو دی تھی، وہ صفات اللہ نے منتقل فرمائی. تو جو صفات ہوتی ہیں نبی کی اولاد کے اندر، وہ صفات ہوتی ہیں، جو نبی کی صفات ہیں وہ نبی کی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. اور وہ صفات جناب حسنین کریمین کے اندر تھیں. آپ حضرت حسن حضرت حسین سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہے ان کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے، جو سید ہے، جو اصلی سید ہیں، ان کی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر سخاوت رکھی ہے. وہ جو ہے کھلا، ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور لوگوں کی خدمت کے اندر بڑا وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت سے محبت کرنا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت نہیں ہے. حضرت علی سے محبت رکھنا، حضرت فاطمہ سے محبت رکھنا، حضرت حسنین کریمین سے محبت رکھنا، اور تمام جو بھی ان کی آل اولاد ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں سے حضرت فاطمہ جگر گوشہ ہیں، حضور کی سب سے محبوب ہیں، ہمیں بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو باقی بیٹیاں بھی حضور کی جو ہے، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں. حضرت فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں. حضرت فاطمہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. حضرت حسنین کریمین ہماری جان ہیں، ہماری زندگی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری محبت ہیں. ان کے ساتھ محبت رکھنا اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے. اہل سنت والجماعت حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جو حق ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. ساری زندگی کا خلاصہ انسانوں کی اس میں بتایا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کمزوری سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد قوت دیتے ہیں، اور پھر اس قوت کے بعد آدمی میں بڑھاپا اور کمزوری آ جاتی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وهو العلیم القدیر. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. قیامت کے حالات کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثال بتا دی ہے، ہر طرح سے بات سمجھائی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اگر اللہ تعالیٰ کوئی واضح نشانی بھی لے کے آ جائے تو اس کا بھی انکار کر دیں گے. جب انسان کے ارد گرد چاروں طرف جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں،
اللہ کی قدرتیں ہیں، ان کو دیکھ کے نہیں پہچان رہا اللہ کو، تو اگر کوئی ڈائریکٹ کوئی چیز آ جائے تو پھر کیسے اس کو کون سا یہ مانیں گے؟ یہ تو اصل میں بات ہے دل پہ مہر لگ جانے کی، تو پھر اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے سورہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور حضرت لقمان حکیم کی جو حکمت کی باتیں اس میں موجود ہیں، اور حضرت لقمان کی نصیحتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، 6 نصیحتیں ان کی یہاں پہ مذکور ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ ابتدا کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو کہ لہو و لعب کی باتیں بیچتے ہیں تاکہ خریدار بنتے ہیں، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ نظر بن انس اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہے نا، قرآن کے اندر کہانیاں ہیں، تو کہانیاں سننے کے لیے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا اس سے اچھی میں تو وہاں پہ چکر لگانے جاتا ہوں، تجارت کرنے، شام عراق تجارت کرنے جاتا ہوں، وہ تو لوگوں نے جو کہانیاں لکھی ہیں وہ کہانیاں لے کے آتا ہوں، وہ کہانیاں لے کے آتا ہوں، اس کا عربی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بولتا ہے یہ لو میرے سے کہانیاں خریدو، یہ میری کہانیاں سنو، میں جو ہے محمد سے اچھی کہانیاں لے کے آیا ہوں۔ تو قرآن کی کہانیاں، قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانی سناتا ہے، کہانی میں سے صرف وہ پوائنٹ بتاتا ہے جس میں حکمت ہے، یا وہ پوائنٹ بتاتا ہے جس میں کسی نے تحریف کی ہوئی ہے، اس جگہ کو صحیح مطلب صحیح حالت میں صحیح بات بتاتا ہے۔ باقی قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، کتاب کہانیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لہو حدیث، جو لہو و لعب جو لوگوں میں ہیں لے کے آتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ایسے کوئی بھی کام، اس کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ایسے کوئی بھی کام کہ جن کی وجہ سے آدمی دین سے دور ہو، تو ایسے لہو و لعب کو کے اندر لگنا جو ہے ممنوع ہے۔ تو آدمی کو ایسا کھیل کود بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے نہ ذہنی فائدہ ہو نہ جسمانی فائدہ، یعنی صرف ایسی وقت بیٹھا ہوا بندہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، سمجھ تو نہ جسمانی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ذہنی فائدہ ہو رہا ہے، تو فضول کام ہے، ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بجائے ایسا کام کرنا چاہیے، گیم ہے کوئی بھی کھیلیں، گیم بھاگ دوڑ والا ہو، یا جس میں مثلا گیم ہے کمپیوٹر میں کوئی گیم کھیلنا ایسی ہو جس میں عقل لگے، جس میں آپ کا دماغ کی صلاحیتیں استعمال ہو، آپ کی دماغ تیز ہو۔ شطرنج جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شطرنج کھیلنے کو وہ افضل قرار دیتے تھے، اور حنفیہ کے ہاں تو اسے بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہ مباحات ہیں جو گیمیں ہیں کھیلی جا سکتی ہیں، البتہ جس میں ایسی چیزوں حرام کی چیزیں ہوں، بد نظری ہو رہی ہو، برائی کی طرف آدمی کی توجہ کھینچی جا رہی ہو، تو ایسی چیزوں سے بچنا بہتر ہے، بلکہ لازمی ہے، بچنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں یہاں پہ مذکور ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ساری حکمتوں کی بنیاد شکر ہے۔ آپ اللہ کا شکر کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں بڑھا دیں گے۔ جتنا ہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو نے نواز دیا، مالک تو نے نواز دیا، یا اللہ تو نے جو دیا بہت دیا، سمجھ کہ نہیں؟ جتنا شکر کریں اللہ اتنا اس نعمت کو بڑھائے گا۔ تو یہ حکمت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اللہ کی شکر گزار بنیں۔ اور پہلی نصیحت جو بتائی گئی حضرت لقمان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہاں پہ ذکر ہے، اور اس کے ساتھ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اگر جو ہے کچھ بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز آپ نے کی ہے تو وہ بھی پیش ہونا ہے۔ جو بھی عمل کیا ہے آپ نے، چھوٹا سا عمل کیا ہے یا بڑا عمل کیا ہے، تو وہ سارا کا سارا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا اپنے عملوں کا خاص طور پہ لحاظ کرو کہ کیا عمل کر رہے ہو آپ۔ تو یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز قائم کرو، بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو، اور جو کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے گال پھیلا کے اور اکڑ کے مت چلو اپنے آپ کو، تکبر کا لباس اللہ کو ناپسند ہے۔ کسی بھی ایسی حالت میں جس میں غرور تکبر ہو وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور چال میں درمیانہ روی اختیار کرو، اعتدال کی چال چلو، معاملات اپنی زندگی گزارنے میں بھی درمیانی، جتنی آپ کی آمدن ہے اس کے حساب سے اپنا خرچ کرو، اور اس کے حساب سے اس طرح کرو کہ جو ہے وہ ایک پوری ترتیب سے کام کرو۔ ایسے نہ ہو کہ سال پہلی تاریخ کو تو آپ نے جو ہے وہ
حتم تائی کی قبر پہ ٹانگ مار دو اور آخری تاریخ کو برا حال ہوا وہ. تو درمیانی چال چلو اور آواز اپنی پست رکھو. بلند آوازی سے بہت زیادہ زور سے بولنا یہ ناپسندیدہ ہے. اور فرمایا گیا کہ یہ گدھے کی آواز جو ہے وہ بہت زوردار ہوتی ہے اور سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے بہت زیادہ زور سے بولنے سے. اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں, سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور وہ اس کی تعریف لکھنا شروع کریں, اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں گلستان کے خطبے کے اندر کہا ہے کہ بندہ انسان اللہ کا شکر کیسے ادا کرے. ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ ایک سانس کے اندر بھی یہ بندہ 2 نعمتیں اللہ کی حاصل کرتا ہے. ایک سانس اندر جاتا ہے, ایک سانس باہر آتا ہے. سمجھ بات کہ نہیں؟ تو اس ایک سانس کے اندر بھی اللہ کی 2 نعمتیں ہیں. بندہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو بس صرف یہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہم تیری نعمتوں کا شکر گزار ہیں. یا اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں, تیری صفات تو لاجواب ہے, تیری صفات بے حساب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم خاص اللہ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب برسے گی اللہ ہی جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحموں میں جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں. اور کسی کو نہیں پتا کل کو اس کے ساتھ کیا ہوگا, اور کسی کو نہیں پتا کہ کہاں مرے گا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. اب یہاں پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں بارش کے تو پریڈکشن کر دیتے ہیں بھی آج شام کو بارش ہونے کا امکان ہے. تو وہ امکان کہتے ہیں پرفیکٹ ان کو نہیں پتا ہوتا. ایک ان کے سامنے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ممکن ہے بارش ہو, لیکن وہ پرفیکشن ان کے پاس نہیں ہے. پرفیکشن صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہاں بارش ہونی ہے, یہاں بارش نہیں ہونی. اور وہ جو ہے ان کا ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہوائیں ایسی چل رہی ہیں, یہاں پہ اس طرح کا ماحول ہے, اس کے لحاظ سے وہ پریڈکشن کرتے ہیں, آلات کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے وہ بغیر آلات کے نفی کی گئی ہے, اور ورنہ اللہ نے ساری چیزوں کو آلات اس کے ساتھ رکھا ہے, اس کے ساتھ ایک حساب کے ساتھ بندہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو پوری دنیا میں ہر وقت ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو علم ہے بارش کہاں ہوگی ان کو ایک ممکنہ پتہ ہے, اور وہ بھی صرف جو ہے ایک بڑی اجمالی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں ہو سکتی ہے. اس میں سے بارش تو اس طرح ہوتی ہے کہ اس لائن میں اس لکیر میں بارش ہو رہی ہے, اس میں نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ تفصیلی طور پہ پتہ ہے کہ اس زمین پہ یہ بارش برسے گی. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پانی کہاں سے اٹھا ہوا پانی آ کے کہاں پہ آ کے برسے گا, اور کس جگہ پہ برسے گا, کس ٹکڑے پہ نہیں بڑھے گا, اللہ تعین پتہ ہے. اور جو ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ کیا ہیں, ظنی ہیں اور اجمالی طور پہ ہیں, تفصیلی طور پہ نہیں ہیں, اور بہت محدود پیمانے پہ ہے. وہ اس کے مقابل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں سارے رحموں میں کیا ہے ان کے, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ اس سے پہلے پتا ہے کہ اس رحم میں کیا جائے گا, اور جب گیا ہے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. یہ سائنس کی جو مشینیں جو آپ کو بتا سکتی ہیں کہ بھئی کیا ہے, وہ بتانے کے لیے اس کو 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. 4 سال کا, 4 ماہ کا, 5 مہینے کا اتنا ٹائم ہو جائے اس کے بعد وہ بتا سکتی ہیں. اس سے پہلے وہ نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کیا ہے. اور جو ہے وہ بھی کہ وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ نہیں بتا سکتی. سمجھ بات کی نہیں. تو وہ سارا کچھ اس کو سارا کچھ پتا ہے کہ رحم میں کون ہے, اس میں ساری دنیا کے سارے جانوروں کے سارے جانداروں کے رحموں کا پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے. مشین تو جس پہ مشین لگے صرف اس کا بتاتی ہے, اور اس کا بھی خاص لمیٹڈ بتاتی ہے, لمیٹڈ وہ ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تام ہے, اور کل کو کیا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی فال بتانے والا نہیں بتا سکتا, اور کہاں پہ مرے گا کوئی نہیں بتا سکتا. اور یہاں پہ ایک بڑا مزیدار قسم کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کوئی بندہ ملک الموت آیا تھا. وہ جو ہے تفصیلی واقعہ ہے تو ابھی موقع نہیں ہے, تو وہ تفسیروں میں دیکھا جا سکتا ہے. آگے سورہ سجدہ ہے, اور سورہ سجدہ کے اندر اہل کتاب کا پھر ذکر ہے, اور اس میں یہ ارشاد ہے کہ اس میں ایک تو جنت کا بڑا پیارا ذکر ہے کہ
تتجافا جنوبہم جو ایمان لانے والے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں ان کا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، راتوں کو اللہ کو خوف اور امید کی حالت میں یاد کرتے ہیں، ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو خیال بھی نہیں گزرتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کریں نہ۔ یہ لفظ ایسے بیان ہے، آپ دنیا کی بہترین سے بہترین سائٹ کا وہ سوچ لیں، بہت اچھے سے اچھے ویو کو سوچ لیں، اچھی گرینری سوچ لیں، اچھے سے اچھے جو ہے محلات دیکھ لیں، اچھے سے اچھی جو ہے وہ محفلیں سوچ لیں، لیکن جو جنت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے خیال میں آ ہی نہیں سکتا وہ کیا ہوگا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کیا چھپایا ہوا ہے من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہمان خانے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، آپ کو کتاب ملی ہے تو یہی کتاب، ایسی کتاب موسیٰ کو بھی ملی تھی۔ ان کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کو جہاں پہ وحی ہوئی، موسیٰ کو جو وحی ہوئی وہی ایلیا کو ہوگی، اور آپ کی کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو وہی ہوئی ہے جو کہ موسیٰ کو ہوئی تھی۔ تو یہ جو ٹو وے ویریفیکیشن جو ہوتی ہے وہ قرآن نے جو بات وہاں پہ موجود ہے اس کی تشریح یہاں پہ موجود ہے، اس کی تطبیق یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے اہل کتاب میں بڑے بڑے ائمہ بنائے کہ جو ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت دیتے رہے۔ تو یہاں پہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، خندق کا واقعہ، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ جس چیز کا وہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی کے دل میں کسی کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے، اور کسی جو اپنی ایلا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ کہتے ہیں یہ ایک عربوں کا طریقہ تھا طلاق دینے کا، کہ اس کے ذریعے سے وہ طلاق دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو انت علیہ کا ظہری امی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے کہنے سے کسی کی ماں نہیں بنتی، ماں وہی ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں ان کی وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور تمہارے لے پالک جو منہ کے بولے بیٹے ہیں وہ بیٹے نہیں بنتے۔ حضرت زید بن حارثہ کو اس کے بعد زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اس سے پہلے زید بن محمد کہتے تھے، تو قرآن نے واضح کر دیا کیونکہ کہ جو لے پالک ہوتے ہیں وہ بیٹا نہیں ہوتا، اور بیٹے والے احکامات اس پہ نافذ نہیں ہوتے۔ تو جنگ خندق کے تفصیلات کا ذکر ہے کہ کیسے منافقین جو جا رہے تھے، قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب، اے یثرب والو لا مقام لکم فرجعوا، رہنے کی جگہ نہیں ہے، بھاگ چلو یہاں سے۔ اور جو ہے منافق کی اجازتیں لے رہے تھے، اور ایمان والے جو تھے وہ ان کو بجائے ڈر لگنے کے ان کو خوشی ہو رہی تھی، یہ وہی وعدہ تو ہے جس کا اللہ نے کہا تھا کہ ایسی جو ہے مشکل آئے گی، آ گئی، سہمت، یہ تو وہی اللہ کی بات سچی ہو گئی، سہمت۔ جب یہ مصیبت کا آنا سچا ہے تو مصیبت کا جانا بھی سچا ہے، تو جو آئی ہے یہ چلی بھی جائے گی۔ اور یہ واقعات جو ہے یہ امت مسلمہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہیں کہ مصیبت آتی ہے رہتی نہیں ہے۔ آج ہم اگر اس حال کے اندر ہیں، آج غزہ اس حال کے اندر ہے، اس مصیبت کے اندر ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو جو مصیبت لے کے آنے والے ہیں یہ مصیبت ان کے گھروں میں پہنچے گی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ نے اپنا وعدہ اپنا نذرانہ پورا کر دیا اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ذرا برابر انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من سیاسیہم، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور وہ خود آئے، اور ان کا اب جو ہے لوگ اس کے اوپر تو بڑے سینٹیمنٹ حاصل کرتے ہیں، بڑے اسے جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ پہ ایسا ظلم ہوا، انہوں نے جو ہے حضور نے ان کے سارے بالغ مردوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، ایسی سزا دی۔ تو یہ سزا ان کی اپنی کتاب کے مطابق ہے۔ ان کی کتاب میں یہ جو مٹزوٹ کہلاتے ہیں 613 احکام ہیں، ان میں سے یہ حکم ہے، توریت کا حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرے کے
خلاف گواہی کے ذریعے سے کوئی سزا لانا چاہے تو اس کے اوپر وہی سزا اس کے اوپر نافذ کی جائے گی. اگر کوئی جھوٹی گواہی دے کے کسی کے اوپر کوئی سزا لانا چاہتا ہے, کوئی سزا دلوانا چاہتا ہے, تو وہی سزا اسے دلائی جائے گی. جو دوسرے کے لیے کرو گے وہ ان کے لیے. تو انہوں نے مکہ والوں کے لیے, مدینہ والوں کے لیے کیا پروگرام بنایا تھا؟ انہوں نے جو وہاں سے مکہ والوں کو دعوت دی تھی, ادھر سے غطفان کے قبیلوں کو بلایا تھا, مکہ کے مدینہ کے دونوں طرف سے, یعنی مدینہ پہ حملہ کرنے والے شمال سے بھی آ رہے تھے, جنوب سے بھی آ رہے تھے, دونوں طرف سے حملہ. اور پھر اندر وہ جو پڑوس میں, مدینہ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے جو وہ تھے, وہ بھی ان کا بھی ڈر تھا. تو ان سب نے مل کے یہ انہوں نے یہاں پہ ان کو پکنک کے لیے تو نہیں بلایا تھا. اگر وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاتے تو انہوں نے مسلمانوں کا کیا حال کرنا تھا؟ تو جو انہوں نے حال کرنے کا سوچا تھا وہی حال ان کا ہوا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ اب جو انہوں نے غزہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو پھر ان کے بعد یہودوں کے ساتھ جو ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جو کرنا ہے, تو وہ وہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ, وہی حق بنتا ہے ان کا. سمجھ بات کی نہیں. تو پھر ہر پتھر خود ہی پکار کے کہے گا, ہر کوئی بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے, اس کو مار. سمجھ بات کی نہیں. تو اس میں یہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے. امہات المومنین کو بھی جو ہے انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ حضور ہمارا بھی نفقہ بڑھایا جائے. سمجھ بات کی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, یا اس بات پہ ناراض ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ نفقہ دیتے تھے, جو بھی آپ کی جو روایات میں آتا ہے, اتنا بڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آتا تھا. تو پورے سال کا نفقہ پوری ہر امہات المومنین کو پورے سال کی کھجوریں ان کو ان کے حصے کی دی جاتی تھی کہ یہ پورے سال کا انتظام, یہ بجٹ آپ کا ہے, یہ آپ نے اس میں پورا سال چلانا ہے. وہ بھی حضور کے گھر والی تھیں, اللہ نے وسیع جو ہے ان کو لمبے ہاتھ دیے تھے, وہ وہیں پہ خرچ کر دیتی تھیں حضور کی طرح. لیکن حضور نے امہات المومنین کو نفقہ دیتے تھے, سالانہ نفقہ دیتے تھے, اور یہ امت کو سکھایا کہ اپنی بیویوں کو نفقہ دینا, سال کا خرچہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے. تو یہ ناراضگی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس وجہ سے ہوئی تھی, یا جو دوسری جگہ سورہ تحریم کے اندر واقعہ ہے کہ امہات المومنین نے آپس میں کوئی جو ہے وہ معاملہ تھا, کوئی خاندانی جو خواتین کی آپس کے جو سیاست ہوتی ہے گھروں کے اندر, تو سیاست کا کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے. تو اس ناراضگی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, دنیا چاہیے, وزینتہا, دنیا کی زینت چاہیے, فتعالین آ جاؤ, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں بڑا مال دوں گا اور مال دے کے تمہیں چھوڑ دوں گا, تم جاؤ پھر اپنی مرضی سے جہاں جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر اللہ رسول چاہیے, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, آخرت کا گھر چاہیے, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, اگر کوئی تم میں غلطی کرے گا تو اسے عذاب بھی دگنا ملے گا. اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر فرما بردار رہو گی, تعمل صالحہ, نیک عمل کرو گے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, تو اجر بھی دگنا ملے گا. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہاری سزا بھی دگنی ہے اور تمہاری انعام بھی دگنا ہے. تو اعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم ڈرتی رہو, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو بات نرمی سے نہیں کرو, جو ہے بات سختی سے, باہر والے کو جب بات بتائیں تو سخت اس میں بتائیں, کہ نرم بات نہ کریں. کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ کئی آتے ہیں سوال پوچھنے والا, تو کئی ہوتے ہیں کسی کے دل میں طمع نہ, کسی کے دل میں برائی نہ آ جائے. انسان ہے, انسان کے دل میں. امہات المومنین کے ذریعے سے ہر عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی دروازے کے باہر سے کوئی بات پوچھتا ہے, کوئی بات بتاتا ہے, تو اس کو جو خاتون کی آواز ہوتی ہے اس میں نزاکت ہوتی ہے اور اس میں ایک طرح کا حسن ہوتا ہے. تو اس کو اب اپنی نیچرل آواز میں بات نہیں کرنی, اس نے اپنی آواز کو بدل کے زبردستی سخت آواز, سخت رویے میں, سخت لہجے میں بات کرنی ہے, تاکہ اگلے کے دل کے اندر اگر کوئی کسی طرح کا شیطانی اثر آنے کا امکان بھی ہو تو وہ ڈر کے بھاگ جائے, بولے بھائی یہاں پہ تو جن بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ بات کی نہیں. تو فلا تخضعن بالقول, نرمی سے بات نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس میں طمع پیدا ہو جائے گی. وقلنا قولا معروفا, لیکن بات جو ہے سخت لہجہ استعمال کرنا ہے, آواز تھوڑی درشت کرنی ہے, تھوڑا وہ کرنا ہے, لیکن بات درست کرنی ہے. ایسا نہیں کہ
جو ہے جو بھی دروازے پہ آئے اس کو جو ہے آپ سنانے لگ جاؤ. تو یعنی بات درست بات کرنی، جو بات درست ہے وہی بتانی ہے. جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ سے مسئلہ بتا دیں، جو کوئی بتانے کی بات ہے وہ بتا دیں، لیکن جو ہے بات نرم زبان جو ہے لہجے میں جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولا کی طرح نہ پھریں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جاہلیت اولا میں کیا صورتحال تھی کہ کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں تھی، اور جہاں پہ جس کا جی چاہتا تھا، اور مختلف طرح کے حالات تھے خواتین کی. بڑا جاہلی معاشرے کی جو جاہلیت کی جو حالات تھے، بڑے جو ہے وہ برے حالات مذکور ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جو ہے اسلام لانے کے بعد اللہ نے اسلام کو اور خواتین کو ایک زینت دی، ایک حیا دی، ایک طریقہ بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز مسجد میں ادا کرنے کی بجائے گھر میں ادا کرنا، اور گھر کے عورت کے لیے گھر میں ادا کرنا افضل ہے. اور گھر میں بھی جو باہر والے صحن سے اندر والے کمرے میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے. حالانکہ باہر والے بھی گھر کے اندر ہی ادا کر رہے ہیں، باہر والے کمرے سے اندر والے کمرے میں جتنی زیادہ ستر پائی جائے تو وہ زیادہ افضل ہے. تو اس میں سارا اہل بیت کا ذکر ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی کو دور کر دے، اے اہل بیت، اور تمہیں پاکیزہ کر دے. تو اہل بیت یہاں پہ قرآن کے نص میں صراحتاً یہ ذکر سارا امہات المومنین کا ہے. اس کے بعد ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کر دے. تو اہل بیت کون ہوئے؟ بیویاں جن کی بات چل رہی ہے، جن سے بات ہو رہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت حسنین کریمین، حضرت فاطمہ، حضرت علی داخل ہے اہل بیت میں. وہ حضور نے الگ سے ان کو داخل کیا اور وہ بتایا. اہل بیت کا لفظ ان کو شامل نہیں ہے. اہل بیت کا جب لفظ ہوتا ہے تو اس سے مراد صرف بیویاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی داخل کرنے کے لیے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہلوائے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو مباہلے کا موقع تھا اس موقع پہ حضرت علی، حضرت حسنین اور حضرت فاطمہ کو ایک چادر پہ بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ بتایا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں. سمجھ بات کی نہیں ہے، جو اہل بیت ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں. تو قرآن کا سیکوینس جو ہے، قرآن جس انداز سے بتا رہا ہے وہ بات واضح ہے. اس کے باوجود جو اگر کوئی کسی جو ہے وہ کسی اس کے اثر میں ہے، کسی جو ہے کسی اور کے اثر میں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ بالکل واضح انداز میں سمجھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی پھر آگے تعریف فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات. یہ وہی سیکوینس ہے جو سورہ نور میں شروع ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. تو حضور کی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی، پاک ہیں. اور یہاں پہ ان کی تشریح بتائی گئی ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں. کہ یہ بہت تھوڑی جگہ ہیں جہاں پہ خواتین کا باقاعدہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور عمومی طور پہ جہاں پہ بتایا گیا ہے خواتین کی پاکیزگی بیان کی ہے وہاں پہ امہات المومنین کا ذکر آیا. یہاں پہ سورہ نور کے اندر آیا ہے تو وہاں پہ امہات حضرت عائشہ کی بات چل رہی ہے. یہاں پہ آیا ہے عورتوں کا ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، امہات المومنین کا موضوع چل رہا ہے. آگے سورہ تحریم میں آ رہا ہے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. تو جہاں پہ بھی ایسی خواتین کا باقاعدہ طور پہ جن کی تعریف کی گئی ہے وہاں پہ وہ ذکر جو ہے امہات المومنین کا چل رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہے. حضرت زید بن حارثہ کی جو اہلیہ تھیں حضرت زینب قریشی تھیں، اور ان کو حضرت زید خاندانی طور پہ جو ہے وہ کالے تھے، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو عربی جو ہے اس کا کف کا بڑا لحاظ کرتے تھے، شادی جو ہے اپنے کف سے باہر نہیں کرتے تھے. اور حضرت زید کے ساتھ جو ان کی شادی ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا.
اب لیکن اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات صحیح نہیں رہے اور بات طلاق تک پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, اللہ نے بتا دیا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت زینب کو زید طلاق دیں گے اور حضور شادی کریں گے. اب عربی معاشرے کے لحاظ سے یہ ایک طرح سے نہ ہونے والی بات ہے کہ ان کے ہاں جو متمنا ہے وہ بیٹا ہے, اور متبنہ کی بیوی سے شادی کرنا ایسا ہے جیسے گویا کہ بہو سے شادی کر لی. اور عربی معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی یعنی ایک چیلنج تھا, ایک ناممکن بات تھی. اور اتنا بڑا یعنی ابو جہل کتنا بڑا ابو جہل تھا, لیکن وہ یعنی اس طرح کے جو رواجات تھے ان میں وہ جو ہے وہ ان کے ہاں وہ ایک وہ اتھارٹی سمجھی جاتی تھی یہ طریقہ جو ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح انداز میں اس واقعے کو بیان کیا. ایک دفعہ میں نے تفسیر کے شروع میں کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور کو کسی آیت کو کوئی ایسی ہوتی جو حضور نے نہ بتانی ہوتی, عوام کو جو چھپا سکتے اور عوام کو نہ بتاتے, تو یہ آیتیں تھیں جو حضور نہ بتاتے. لیکن حضور نے اپنا جو تبلیغ کا جو حکم تھا اسے پورا کیا, اور جیسے اللہ نے اتارا قرآن ایک ایک لفظ واقع پہنچایا. تو یہ واقعہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دے کہ یکون لہم الخیرۃ من امرہم, کہ ان کے معاملے میں ان کے پاس کوئی چوائس بچے. جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ ایسے کرنا ہے تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو من یعص اللہ ورسولہ, جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بڑا گمراہ ہے. اور یہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي, اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تم نے بھی احسان کیا, یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو. اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جب جس پہ اللہ نے انعام کیا, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, آپ نے بھی انعام کیا. وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ. اللہ نے انعام کیا, حضور کی جو ہے بارگاہ عطا فرما دی, آپ نے انعام کیا, اپنا بیٹا بنا دیا اور اپنی سارا کچھ عطا فرما دیا اور اپنے خاندان سے شادی کروا دی, ٹھیک ہے. کہ انعمت علی امسک علیک زوجک, آپ کیا کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کو, اپنے متبنہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک, اپنی بیوی روک کے رکھ. اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کی ابھی علیحدگی ہونی ہے. ان کی کیا ہونی ہے؟ علیحدگی ہونی ہے, اور اس بیوی کے ساتھ آپ کی شادی ہونی ہے. تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ حضور ان کو طلاق کی اجازت نہیں دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی سنبھال کے رکھو, اس کو طلاق نہیں دو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امسک علیک, آپ کیا کہہ رہے تھے اسے جس پہ اللہ نے انعام کیا, آپ نے انعام کیا, آپ اسے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو روک کے رکھ. واتق اللہ, اللہ سے ڈر. وتخفی فی نفسک, اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے, واللہ مبدی, جسے اللہ نے ظاہر کرنا تھا. وتخشى الناس, آپ کو لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے. واللہ احق ان تخشى, اللہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا, جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی, شادی ہوئی, جو ہے وہ میاں بیوی نے اپنے تعلقات ہوئے, اور جو ہے وہ اب جب طلاق ہوتی ہے میاں بیوی کی, یعنی وہ آپس میں رغبت ختم ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے نا. فلما قضى زید منها وطرا, زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی. زوجناکا, ہم نے آپ کی اس سے شادی کر دی, شادی اللہ نے کی. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, حضور شادی آپ کی ہے کہ اس لیے ہے تاکہ مومنوں پہ حرج نہ ہو. بعد میں کسی نے اپنا کوئی لے پالک رکھا ہے, اس کی جو ہے وہ بیوی سے شادی کرنی پڑے تو وہ کر سکتا ہے. سمے بعد اس نے طلاق دی تو بہو سے شادی نہیں ہو سکتی, اپنے جو ذاتی بیٹا ہے, سلبی بیٹا ہے, اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن جو آپ کا متبنہ ہے, اگر آپ نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اس کی اگر بیوی سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس بیوی سے جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں. تو لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ مومنوں پہ کوئی حرج نہ ہو. فی ازواج ادعیاہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کے سے شادی کی بیویوں سے شادی کرنے میں. اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں. وکان امر اللہ مفعولا ما کان علی, یہاں پہ حضرت زید کا جو زید بن محمد کہتے تھے وہ ختم ہوا, تو اللہ نے زید کو قرآن میں نام دے دیا قرآن میں. تو اب زید کا نام لینے پہ نیکی ملتی ہے. زید جو ہے جہاں پہ انہیں پہلے ایک اور شرف حاصل تھا کہ انہیں لوگ زید بن محمد کہتے تھے, لیکن جب وہ شرف لیا گیا تو اللہ نے دوسرا شرف دے دیا. قیامت تک کے لیے زید کا نام لیا جائے گا تو قرآن پڑھتے ہوئے ثواب ملے گا,
30 नेकियां मिलेंगी। तो अल्लज़ीन युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाह, नबी पर कोई हरज नहीं उसमें जो अल्लाह ने उसके लिए तय कर दिया। जब अल्लाह ने आपके लिए एक चीज़ की है, अल्लाह ने नबी को 9 बीवियों की इजाज़त दी है, 11 बीवियों की इजाज़त दी है, बाकियों को नहीं दी, तो अल्लाह की तरफ से ये नबी के लिए कोई हरज नहीं है। अब इसके ऊपर इस मसले को लेके लोग जो है बड़े जो मुस्तशरिकीन हैं उन्होंने बड़ा एतराज़ किया है कि नबी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ की और इस तरह की बातें करते हैं कि अलियाज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहवत पूरे करने आए थे, तो इस तरह की बात करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से शादियाँ की, और शहवत पूरी करने की जो उम्र होती है वो आदमी की 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, इस उम्र के अंदर जो है आदमी को जो प्ले बॉय बनते हैं वो इस उम्र के लोग बनते हैं। समझ बात की नहीं? तो जो जिनका जो शौक पूरे करने वाले होते हैं वो इस उम्र में करते हैं। हुजूर ने तो इस उम्र के अंदर एक खातून से शादी की, और वो भी बेवा खातून से शादी की, और अपनी सारी जवानी 53 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 50 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ज़ौजा थी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां हुई, लेकिन शादियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो की वो अल्लाह के हुक्म से हुई, और उन शादियों के सियासी और मकासिद थे जिनकी वजह से वो शादियां हुई, सियासी और उम्मत की तालीम के मसाइल थे। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो ख़वातीन का जो घर का जो इल्म है वो सारा का सारा हज़रत आयशा से पहुंचा है। ये कम उम्र हैं और सारे के सारे जो एक बच्ची के जवान होने के जो मसाइल हैं, उसकी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, उसमें नमाज के मसाइल हैं, घरेलू ज़िंदगी है, सारी हज़रत आयशा से मिलती है। इसी तरह जो हुजूर की उम्महातुल मोमिनीन हैं, हुजूर की जितनी भी यानी अहलिया हैं, जितनी भी मोमिनों के लिए वो माएँ हैं, तो वो सारी की सारी उनमें कोई ना कोई वजह है। हज़रत सफ़िया है, उनकी वजह से यहूद को जो है एक यहूद के साथ यहूद को मौका मिला कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों को एक शरफ दिया, अल्लाह ने यहूदियों को भी शरफ दिया कि वो भी हुजूर की अहलिया यहूदी भी हैं। ईसाइयों को शरफ दिया, हज़रत मारिया किप्तिया जो हैं वो ईसाई हैं। और इसी तरह जो कबीले हैं, अरबों के कबीले हैं, हर कबीले को अल्लाह ने शरफ बख्शा उम्महातुल मोमिनीन के वास्ते से। और ये अरबी उसको समझने के लिए आप इससे ज़्यादा जो है इसको समझने के लिए एक आसान तरीका ये जो शरीफ मक्का था, जिसने मक्का के अंदर यहाँ पे जिसने बाद में तुर्की के खिलाफ बगावत की थी, इसके बारे में वो है कि ये जो है 4 बीवियाँ रखता था। इसने अरबों के सारों अरबों को जोड़ने के लिए इसने क्या किया था कि 4 बीवियाँ होती थी। पहली बीवी को जो है वो एक कबीले से शादी करता, फिर उसके बाद दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। इस तरह उसने जो चौथी जो पहले वाली होती है उसकी तलाक देता और फिर एक और कर लेता। इस तरह करके उसने सारे अरबों को इकट्ठा किया, क्योंकि अरबों के यहाँ रवाज है कि जो दामाद होता है उसकी जो है वो बड़ी कदर करते। तो इस तरह उसने जो है सारे अरबों को इकट्ठा किया। तो ये 19वीं सदी के अंदर आके एक बंदे ने ये तरीका इस्तेमाल किया। तो जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने लोगों के दिलों को जोड़ना था, लोगों को जोड़ना था उनके इस बहाने से। उसके अलावा जो और बहुत सारे मसाले हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर उम्महातुल मोमिनीन को जो निकाह है, हर उम्महातुल मोमिनीन से जो ज़िंदगी मिली है, जो मसाइल मिले हैं, वो एक अलग बाब है। हज़रत मैमूना है, उनसे हज उम्रे के हकाम हैं, उनसे जो है वो हज के अंदर निकाह हो सकता है, एहराम की हालत में निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह। इसी तरह जो है वो किसी उम्महातुल मोमिनीन के वलीमे में जो है हुजूर ने कहा सारों के पास जो मौजूद है वो लेके आ जाओ, और लाके शादी आसान करना किसी में सिखाया गया, किसी में कोई सिखाया गया। हर चीज़ में इतनी बातें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ज़रिए से सिखाई। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मा काना अलन नबी मिन हरज, नबी पर उसमें कोई हरज ही नहीं, नबी की जिम्मेदारी ही नहीं, फीमा फरज़ल्लाहु ला, जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया। ये शादियाँ अल्लाह ने मुकर्रर की थी, जब अल्लाह नहीं करती तो नबी की तो उसमें ख्वाहिश थी ही नहीं। नबी को हुक्म था, नबी हुक्म का पाबंद था। सुन्नत अल्लाह फिल्लज़ीना खलू मिन क़ब्ल, अल्लाह की सुन्नत है, पहले भी अल्लाह इसी तरह करते हैं। अल्लाह ने पहले नबियों में भी इसी तरह के मामलात हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 400 बीवियाँ उनकी किताब में लिखी हुई हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 60-70 बीवियाँ जो है वो कहते हैं कि हैं। मशहूर तो 2 ही हैं, एक मिस्र की और एक मलका सबा। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जो अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, पहुँचाते हैं। वयख्शौनहु, वो सिर्फ उससे डरते हैं। वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह काफ़ी कारसाज है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। किसी यानी जो बच्चे 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदा हुए,
لیکن وہ مرد نہیں بنے، بچپن کی حالت میں لڑکپن میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ الفاظ ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نہیں کہا ابا احد من ذکورکم، نہیں کہا، یہ کہا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ سورہ احزاب جو ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور بھی، تو اس وجہ سے یہ کل کو بھی انشاءاللہ کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.